نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 12 میں ہم نے پڑھا تھا والذین کفروا یتمتعون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ مزے لوٹ رہے ہیں، ویأکلون کما تأکل الانعام، اور کھا رہے ہیں جیسا کہ کھاتے ہیں جانور، والنار مثوی لہم، اور آگ ٹھکانہ ہے ان کا۔ اس آیت کو بنیاد بناتے ہوئے آپ کے سامنے کھانے پینے کے آداب رکھنا چاہ رہی تھی تاکہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنا جائزہ لے سکیں۔ مسلمان کی نظر میں کھانے پینے کی چیزیں اصل مقصود نہیں، وہ اس لیے کھاتا پیتا ہے کہ بدن کو زندہ رکھ سکے اور اللہ کی عبادت کا فریضہ سر انجام دے سکے، اور یہی عبادت اسے آخرت میں عزت اور مقام دے۔ مسلمان کا کھانا پینا کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں ہوتا ہے اور نہ محض لذت اور شوق کے لیے ہوتا ہے، اس لیے جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ کھاتا ہے، جب پیاس لگتی ہے تو پیتا ہے۔ اب کھانے سے پہلے کون سے آداب ملحوظ خاطر رکھے جائیں گے؟ سب سے پہلے تو کھانا حلال اور پاک ہونا چاہیے، جیسا کہ آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172 میں پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے رزق دیا تم کو۔ تو کھانا حلال اور پاک ہونا چاہیے۔ پھر کھانے پینے سے اللہ کی عبادت کی طاقت حاصل کرنے کی نیت ہو تاکہ اس کھانے پر بھی اجر ملے۔ ہمیں اس لیے کھانا چاہیے اور خاص طور پر اپنی صحت کا خیال کھانے پینے کے اعتبار سے اس لیے رکھنا چاہیے تاکہ ہم اچھے سے عبادت کر سکیں۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اگر ہاتھ صاف ہوں گے تو آپ بہت مطمئن ہو کر کھانا کھا سکتے ہیں، اور اگر ہمیں یہ فکر لگی ہو کہ ہمارے ہاتھ صاف نہیں ہیں تو کھانے کا لطف بھی چلا جائے گا۔ تو کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لیا جائے۔ پھر کھانا سادہ انداز میں کھانا چاہیے، اسی میں ہی تواضع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوانچہ یا تشتری میں رکھ کر کھانا نہیں کھایا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ خوانچہ کہتے ہیں بڑا سا کوئی پرات یا طباق ٹائپ چیز ہوتی ہے، یا اس طرح کی میز جو بہت قیمتی قسم کی ہو، بہت قیمتی ڈشز کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کھانے پینے کے لیے بہت زیادہ تصنع اختیار کرنا ہے، کھانا آپ جتنا سمپل وے میں کھا سکیں کھانا چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کھانے پینے کے لیے جو سمپل ہو، اس میں بہت زیادہ رکھ رکھاؤ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر گھٹنوں کے بل تواضع کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے، یا دایاں پاؤں کھڑا کر کے اور بائیں پر بیٹھ کر کھانا چاہیے، یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ٹیک لگا کر کھانے سے ویسے بھی آپ دیکھیں کہ فزیکل پوسچر ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ڈائجسٹو سسٹم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ ٹیک لگا کر نہیں کھانا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اگر کوئی فزیکل ایشو نہیں تو اس طرح سے بیٹھا جائے کہ دایاں پاؤں کھڑا کر کے اور بایاں پر بیٹھ جایا جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
جو حاضر کھانا ہو اسے پسند کرے، یعنی جو کھانے کے لیے بنا ہوا ہے اسے پسند کر لینا چاہیے، عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے، پسند آئے تو کھا لیں، اور اگر کسی وجہ سے پسند نہیں تو چھوڑ دیا جائے، یہ بھی سنت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب جوئی نہیں کی، چاہتے تو کھا لیتے اور نہ چاہتے تو چھوڑ دیتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کو وہ کھانا پسند نہ آئے، کیونکہ پسند اور ناپسند کا انسان کے پاس حق ہے، تو اگر کوئی ایسی چیز سامنے آ گئی ہے کہ آپ کو پسند نہیں ہے کھانے میں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، تھوڑا کھا لیا باقی چھوڑ دیا۔ پھر اسلام میں مل جل کر کھانے کو پسند کیا گیا ہے، ویسے آپ اکیلے اکیلے بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے، آپ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں تفسیر میں اس بات کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکٹھے کھانا کھاؤ، اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اب مل جل کر کھائیں گے تو لازمی برکت ہوگی، ویسے آپ الگ الگ بھی کھا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سچویشنز پر یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے، مثلا اگر گھر میں سارے لوگ موجود ہیں تو کوشش کیا کرنی چاہیے، مل کر کھایا جائے، اور اگر تھوڑا بہت کسی کا انتظار کرنا ہے تو کر لیا جائے۔ لیکن اگر سب کے ٹائم شیڈیولز ڈفرینٹ ہیں تو پھر اکیلے اکیلے بھی کھایا جا سکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک شخص کے انتظار میں سارے ہی لوگ بے وقت کھا رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر چونکہ صورتحال مختلف ہے تو ایسے بھی الگ الگ کھانے کی بھی اجازت ملتی ہے۔ اب کھانے کے دوران کے آداب، اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرنا چاہیے۔ اب کھانا شروع کر رہا ہے کوئی بھی تو اسے لازمی اللہ کا نام لینا چاہیے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع نقل کیا گیا ہے کہ ابلیس نے کہا اے اللہ تو نے اپنی ہر مخلوق کا رزق بیان کر دیا ہے، میرا رزق کس میں ہے؟ اللہ نے فرمایا جس رزق پر میرا نام نہیں لیا گیا یعنی وہ تیرا ہے۔ اور شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کا نام لینا بندے کو یاد نہ رہے اور اس کا داؤ چل جائے، اس کو کھانے پینے کے لیے مل جائے، اس لیے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرنا چاہیے۔ پھر اگر کوئی بھول جاتا ہے بالفرض ابتدا میں اللہ کا نام لینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے اگر اللہ کا نام لینا بھول جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ کہے، یعنی اللہ کے نام سے اس کام کے آغاز اور اختتام پر۔ اسے ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ پھر کھانے کے بعد دعا پڑھنی چاہیے، اور یہ دعا بخاری اور مسلم میں ملتی ہے، الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اس دعا کی پڑھنے کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو بھی یہ دعا کھانے کے بعد پڑھے گا تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی کھانے پینے کی شکل میں، آپ نے اس کو کھایا پیا، اس سے لطف اندوز ہوئے، اس سے صحت حاصل کی، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور شکر اس انداز میں ادا کیا جس انداز میں اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں، تو اللہ آپ کے سارے کھانے سے پہلے جو گناہ تھے اس کو معاف کر دے گا۔ بس کرنا یہ ہے کہ آپ کو ان دعاؤں کو کہیں لکھ کر لگا دینا ہے تاکہ آپ بھی نہ بھولیں اور آپ کے گھر والے بھی نہ بھولیں، کیونکہ ہم سب کو اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو درگزر کرے۔ پھر کھانا دائیں ہاتھ سے اور لقمہ چھوٹا لے کر اور خوب چبا کر کھانا چاہیے، اور اپنے آگے سے اٹھانا چاہیے، برتن کے درمیان سے نہیں، یہ بھی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لڑکے اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے اپنے آگے سے کھا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 باتیں بتائی ہیں، اللہ کا نام لے کر، دائیں ہاتھ سے اور اپنے آگے سے کھاؤ۔
ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت کھانے کے درمیان اترتی ہے، پس اس کے کناروں سے کھاؤ اور درمیان سے نہ کھاؤ۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی جو کھانے کا پیالہ ہے یا پلیٹ ہے اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ برکت اتارتے رہتے ہیں، اگر کوئی بیچ سے اٹھا لے گا تو وہ برکت چلی جائے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ کھانے کے جو برتن ہے اس کے کناروں سے کھاؤ، درمیان سے نہ کھاؤ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ مثلا اگر کوئی کھانا گر جاتا ہے، نیچے گر جاتا ہے، تو اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ برکت کا حصہ اسی گرے ہوئے کھانے میں ہو۔ اور یہ سنت بھی ہے کہ اگر کچھ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا ایک لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے اور صاف کر کے اسے کھا لے، اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب کسی ایسی جگہ گر گیا ہے کہ جہاں سے اس کو اٹھا کر صاف نہیں کیا جا سکتا، تو اب یہ مجبوری ہے، لیکن دسترخوان پر ہی گرا ہے تو اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو اپنے پلیٹ میں بہت سارے دانے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی پلیٹ سے باہر بہت سارے دانے گرا دیتے ہیں۔ ایون وہ اپنے بچوں کو بھی یہ ایٹیکیٹس نہیں سکھاتے کہ آپ کو اپنی پلیٹ اچھے سے صاف کرنی ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ جو حصہ آپ چھوڑ رہے ہو اسی میں ہی آپ کے لیے برکت ہو۔ اچھا، برکت کا کیا معنی ہے؟ یعنی طاقت حاصل نہیں ہوگی۔ پھر اگر کوئی بھی کام ہم اللہ کے کہنے کے مطابق نہیں کرتے تو اس سے بھی پھر برکت اٹھا لی جاتی ہے، یعنی اس کام میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ صحت ملنے کی ہوتی ہے، وہ ہو سکتا ہے کم ملے، مزید اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرنے کے ہو سکتا ہے وہ کم ملے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اتنا سارا کھانا تھا ہم سے کھایا نہیں گیا، تو اتنا سارا نکالا کیوں تھا؟ بچوں کی تربیت میں بھی ضروری ہے کہ ان کو تھوڑا تھوڑا نکال کے دیں، پھر اگر ان کو اور چاہیے ان کو کہیں اور لے لیں بے شک، لیکن زیادہ نکال کے نہ دیں، کیونکہ عمومی طور پر بچے پھر کھانا بگاڑتے ہیں اور یہ ان کی ہیبٹ بن جاتی ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان گناہ سمجھ کے نہیں کر رہا ہوتا، لیکن وہ ہوتا گناہ ہے۔ کھانے پینے کا ضیاع کرنا بہت بڑا گناہ ہے، آداب معاشرت کے بھی خلاف ہے۔ ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے کہ جب کوئی لقمہ گر بھی جائے تو اسے بھی صاف کر کے کھا لیا جائے۔ پھر کھانا گرم ہو تو پھونک نہیں مارنی چاہیے، اس کو ٹھنڈا ہونے دیا جائے۔ اسی طرح سے جب پانی بھی پئیں تو پانی میں بھی پھونک نہیں مارنی چاہیے، اور اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ 3 سانسوں میں پیا جائے۔ اس بارے میں روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے میں 3 بار سانس لیتے تھے۔ اسے بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور مسلم نے۔ مثلا 1 گلاس پانی آپ پی رہے ہیں یا آدھا گلاس پانی پی رہے ہیں تو آپ نے پہلے 1 سپ لیا، پھر گلاس کو منہ سے دور کر کے سانس لی، پھر دوسرا سپ، پھر سانس، اور پھر کچھ لوگ منہ کے پاس ہی گلاس رکھ کر ہی سانس لے رہے ہوتے ہیں، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ پھر وہی بات کہ سانس کس میں جا رہی ہے؟ گلاس کے اندر جا رہی ہے، تو دس از ناٹ دا رائٹ وے، اس کا یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں پھونک مارنے سے منع کیا، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب وہ پانی دم کے لیے پھونک مارا جا رہا ہو یا چائے ٹھنڈی کرنے کے لیے پھونک ماری جا رہی ہو، کسی صورت اس کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منع کیا۔ اور اب سائنٹیفکلی بھی یہ بات ثابت ہے کہ اس طرح پھونک مارنے سے جو ہماری گندی سانس ہوتی ہے، جو اس کو ہم باہر نکال رہے ہوتے ہیں، وہ کھانے میں شامل ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور پھونک مارنے سے منع فرمایا، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ پھر زیادہ پیٹ بھر کر کھانے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اوور ایٹنگ بھی آپ کی صحت کو بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ اور آج کل آپ دیکھیں کہ لوگ اس بارے میں خیال نہیں رکھتے، اسی لیے اوور ویٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس ویٹ کو کم کرنے کے لیے پتہ نہیں اور کتنے جتن کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں بھرتا، ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں۔ اس بات کو تو ہم سب نے یاد رکھنا ہے۔
ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں. کس چیز کے لیے؟ زندہ رہنے کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے، جو اسے کھڑا رکھ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اسے کھڑا رکھ سکیں. اگر زیادہ شوق کرتا ہے، یعنی کھانے پینے کا شوقین ہے، تو تہائی کھانے کے لیے، تہائی پینے کے لیے، اور تہائی سانس کے لیے. یعنی اب پیٹ کے 3 حصے کرنے ہیں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک سانس کے لیے چھوڑ دے. یعنی پھر بھی 1/3 تو خالی چھوڑنا ہی ہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے. پھر اب کھانے میں اگر ہم دستر پر بیٹھے ہیں اور اب کھانا سرو کیا جا رہا ہے، تو اس میں سنت یہ ہے کہ بڑوں کو پہلے کھانے کا موقع دیا جائے. عمر میں بڑے لوگ ہوتے ہیں، رتبے میں بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو آنر دینے کے لیے پہلے ان کے سامنے کھانا رکھا جائے کہ پہلے وہ نکالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے کو موقع دو، بڑے کو موقع دو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے، 2 بار کہا یہ. تو جو بھی ہم میں سے بڑا ہو ہمیں پہلے اس کو سرو کرنا چاہیے. اس سے کیا بات ظاہر ہوگی؟ ان کا احترام ظاہر ہوگا. پھر زیادہ حق دائیں طرف والوں کا ہے. پھر بڑوں کو دینے کے بعد نیکسٹ کون ہوگا؟ جو رائٹ سائڈ پر بیٹھے ہیں. لیکن اجازت لے کر بڑوں سے جو بائیں جانب ہو شروع کیا جا سکتا ہے. مثلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کھانا سرو تو دائیں طرف سے کرنا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ سارے بڑے بائیں جانب بیٹھے ہوں، تو بھی دائیں جانب والوں سے پرمیشن لے کے بائیں سے شروع کریں. اس پرمیشن کو لینے سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا پھر سرو کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں طرف دو، دائیں طرف دو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پھر جو کھانا پیش کر رہا ہے یا چائے پیش کر رہا ہے وہ آخر میں کھائے اور پیے. یہ بھی سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشروب پلانے والا آخر میں پیتا ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. جو بھی کھلا پلا رہا ہے، جو سرو کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ آخر میں کھائے اور پیے، تاکہ وہ اپنے اس کام کو بخوبی انجام دے سکے. اور اس طرح سے سرونگ کرنے میں اگر وہ کھانا شروع بھی کر دیتا ہے تو پھر اس سے اس کی ایک تو سرونگ ڈسٹرب ہوگی، اس کو کھانا پیش کرنے میں ڈسٹربنس ہوگی، اور دوسرا وہ صحیح سے کھا بھی نہیں سکے گا. اس لیے وہ آخر میں کھا لے. جب کبھی ایسے کام کرنے پڑ جائیں اور آپ آخر میں کھا رہے ہوں تو اب یہ سوچیے گا کہ یہ بھی سنت ہے. ورنہ بہت سارے لوگ اس پر دل چھوٹا کر لیتے ہیں کہ ہم ہی سرو کریں، گھر کی خواتین اسپیشلی، کیونکہ جب مرد حضرات کھانے بیٹھ جاتے ہیں، بچے بیٹھ جاتے ہیں، تو مائیں عموماً کھانا سرو کرنے میں لگی ہوتی ہیں. اور پھر ہوتا یہ کہ سب کو کھانا نکال کے دے کے پھر وہ کھانا شروع کرتی ہیں، تو وہی سوچتی ہیں کہ یہ کام ہمارا ہی ہے. پھر تو اس پہ خوش ہونا چاہیے. تو سنت ہے. اور کسی بھی عمل کے پیچھے جب ہماری نیت اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے نا کہ ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں، تو اس کام کو کرنے کے ساتھ فیلنگز بہت چینج ہو جاتی ہیں. انسان دل سے کرتا ہے اس کام کو، خوشی سے کرتا ہے اس کام. اچھا، بہت سارے لوگ یہ کام بہت خوشی سے بھی کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس پہ. پھر کچھ معاشرتی آداب طعام ہیں، یعنی ہم سوشل ایٹیکیٹس پر بھی دیکھیں کہ معاشرے میں کیا چیز معروف ہے کھانے پینے کے اعتبار سے. تکلف کے بغیر کھانا چاہیے. مثلا اگر آپ کو بھوک لگی ہے اور اگر کسی نے آپ کے سامنے کھانا سرو کر دیا ہے تو اب آپ کھا لیں. یہ کہنا نہیں نہیں ہمیں تو نہیں کھانا، ہمیں تو بھوک نہیں ہے، ایک تو آپ نے تکلف کیا اور دوسرا جھوٹ بھی بول دیا. بھوک تو لگی تھی. تکلف کے بغیر کھانا کھانا چاہیے. پھر اگر مل کر کھا رہے ہیں تو جو شریک ساتھی ہے اس کا لحاظ کرنا چاہیے تاکہ حق تلفی نہ ہو. مثلا سب کا گھر میں ایک ساتھ کھانا بنتا ہے، اب کچھ لوگوں نے پہلے کھا لیا، کچھ لوگ بعد میں آ کر کھاتے ہیں. اب اس کھانے میں جو شریک لوگ ہیں ان کا لحاظ کرنا چاہیے تاکہ حق تلفی نہ ہو. بہت سارے گھروں میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعد میں آنے والوں کا خیال نہیں رکھا جاتا.
کہ اب بعد میں کھا رہے ہیں تو اب جو بچے گا کھا لیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے حق تلفی ہوتی ہے. تو اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے. ایون ساتھ بیٹھ کر بھی کھا رہے ہیں، جو بھی ساتھی بیٹھا ہے اس کا خیال کرنا چاہیے، لحاظ کرنا چاہیے کہ اتنا نکالیں کہ وہ دوسرا بھی اچھے سے نکال سکے. پھر کھانا کھاتے وقت دوسرے ساتھیوں کو دیکھنا نہیں چاہیے. اگر آپ کسی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے رہیں گے تو اس سے بھی وہ کھا نہیں سکے گا. پھر کھاتے وقت کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو کراہت ہو. مثلا کوئی ایسا ڈسکشن، کسی غلاظت کا یا گندگیوں کا ڈسکشن، یا کوئی مطلب ایسی بات کہ جو بیہودہ ہو، گھٹیا ہو، جس سے جو کھانا کھانے کا ایٹماسفیئر ہے نا وہ خراب ہو جائے، دوسروں کو کراہت ہو. کچھ ایسی چیزیں لوگ کرتے ہیں، مثلا اپنی پلیٹ کا کھانا ڈائریکٹ باؤل میں واپس ڈال دیتے ہیں. تو آس پاس کے لوگوں کو بڑی کراہت ہوتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو کسی کو ایکسٹرا لگ رہا ہے کھانا تو وہ الگ سے کچھ پلیٹ لے کے اس کو الگ سے ڈال لے کہ میں بعد میں کھا لوں گی، مجھ سے نہیں کھایا جا رہا ہے کچھ بھی. اس کو ڈائریکٹ پھر سرونگ ٹرے میں ڈالنا یا سرونگ باؤل میں ڈالنا یہ بہت بیڈ ایٹیکیٹس ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یا پھر منہ کھول کھول کر کھانا، چبانا، چباتے وقت آواز نکالنا، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہو کھانے کے لیے تو اس کو کراہت محسوس ہوگی. اور جو لوگ باقاعدہ ادب اور آداب کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں وہ تو کھا ہی نہیں سکیں پھر ایسے ماحول میں. بہت سارے لوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو پلیٹ میں ایسے ایسے انگلیاں جھاڑتے ہیں، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. اور اسی طرح سے جب منہ میں نوالا ڈالتے ہیں تو آدھا باہر آدھا منہ کے اندر، مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ معاشرتی آداب جو کھانے پینے کے اس کے خلاف ہیں. آپ جو نوالا بنا رہے ہیں چھوٹا نوالا ہو اور وہ پورا پراپرلی منہ میں جانا چاہیے، اس سے دانہ باہر نہیں گرنا چاہیے. پھر انگلیوں کو جڑوں تک آلودہ ہونے سے بھی بچائیں. بہت سارے لوگ کھاتے ہیں تو وہ یہاں تک ہاتھ آلودہ کر دیتے ہیں جس سے دیکھنے والے کو پھر کراہت آتی ہے. پھر ہونٹوں پر کھانا نہیں لگنا چاہیے. جب کھا رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ تو ہونٹوں پہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں. ایون بچوں کو بھی جب کھلا رہی ہوتی ہے مائیں تو ان کو اس چیز کو بچپن ہی سے ٹرین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ کھانا منہ سے باہر نہیں لگنا چاہیے. تو ایسے تو پھر کھانے پینے کے اعتبار سے بہت سارے اور بھی آداب ہو سکتے ہیں. ادب اور آداب کا خیال رکھنا اتنا ضروری ہے کہ اسی سے ہی لوگ آپ کے خاندان، آپ کی فیملیز کا اندازہ لگا لیتے ہیں. اتنا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ بہت ویل مینرڈ طریقے سے کھانا کھا رہے ہیں تو لازمی لوگ آپ کے بارے میں اس بات کا خیال کریں گے کہ آپ کسی اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. اور روز کا کام ہے، ایسا بھی نہیں مہینے میں ایک بار کھانا ہے، روز کا کام ہے. اور اگر آپ کو کسی کی بھی نفاست کا اندازہ لگانا ہے تو اس کے گھر میں 2 جگہ ایسی ہیں جہاں سے آپ اس کی نفاست کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک اس کا کچن اور ایک اس کے باتھ رومز. لوگوں کو یہ کچن کی صاف صفائی ہو یا کھانے سے جڑی کوئی صاف صفائی ہو، اب لوگ اس کو بادر نہیں کرتے، اس کا خیال نہیں رکھتے. بلکہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جو کھانا جتنے گندے طریقے سے بنتا ہے اس میں اتنا ہی ٹیسٹ آتا ہے. اب اس میں جتنا بھی ٹیسٹ ہو اس کے اندر غذائیت تو مائنس ہو گئی. اس بات کا تو خیال کرتے ہیں کہ حلال ہو، لیکن اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ صاف ستھرا ہو. چلیں اب صاف ستھرا کھانا بن بھی گیا، آ بھی گیا، سامنے رکھ بھی دیا کسی نے، اب کھانے کے طریقے پر بھی بہت فوکس کرنا ہے. تو ہوپ فلی کہ میں آپ کو اپنی بات سمجھا چکی ہوں. اور اس میں 1-2 حدیثیں اور میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی سنت کے حوالے سے. ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈکار ماری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے اپنی ڈکار کو دور رکھ، بلا شبہ دنیا میں بہت زیادہ سیر رہنے والے قیامت کے روز بہت زیادہ بھوکے ہوں گے. اسے ابن ماجہ نے اور ترمذی نے روایت کیا ہے. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کھانا کھا کے پھر ڈکار لیتے ہیں، جو کہ ایک تو بے ادبی ہے اور دوسرا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اوور ایٹنگ کی گئی ہے. اور ان کا پھر حشر کیا ہوگا کل قیامت کے دن.
سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ پیدر پہ کئی راتیں بھوکے گزار دیتے تھے، شام کا کھانا نہ پاتے تھے، ان کا اکثر کھانا جو ہوتا۔ اسے ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، ابن ماجہ نے اور مسند احمد نے۔ یعنی کتنا سمپل فوڈ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا، اور مالی حالت یہ تھی کہ کتنے دن تک تو کھانا پکتا ہی نہیں تھا، لیکن پوری کی پوری فیملی صابر اور شاکر تھی۔ اور اسپیشلی سے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا زیادہ تر کھانا جو ہوتا تھا۔ تو یہ بہت ہیلدی فوڈ ہوتا ہے، ایزی ٹو ڈائجسٹ اور بہت زیادہ صحت دینے والا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے کھانے اپنے کھانوں میں شامل کریں جس سے ہمیں انرجی ملتی ہے۔ ہمارے کھانوں میں بہت ساری فضول چیزیں ہیں، اس کو نکال کے اس طرح کی چیزیں اپنے کھانوں میں شامل کریں۔ تو ہمارے مومنین کے کھانوں میں اور کفار کے کھانوں میں یہی فرق ہے، کیونکہ کافر جب کھاتا ہے تو وہ ایسے کھاتا ہے کہ جیسے جانور کھاتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف کھانا پینا اور خواہش نفس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور جانور بھی جنس اور پیٹ کے لیے ہی جیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں فرماتے ہیں والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، اور چوپایوں کو یہ بھی تمیز نہیں ہوتی کہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ تو یہ تمیز کفار میں بھی نہیں ہے، لیکن مومن میں یہ سارے ادب اور آداب ہوتے ہیں جو کھانے پینے سے سنت سے ملتے ہیں، جو معاشرت سے ملتے ہیں۔ تو یہ آداب ہمارے اندر آنے چاہیے، اور یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ جو سنت کو فالو نہیں کرتا کھانے پینے میں، وہ بھی جانوروں کی طرح ہی کھاتا ہے۔ اب ان ادب آداب کو گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ ٹھیک ہے جی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔